أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کل اصحاب فیل کا واقعہ چل رہا تھا. ابرہا اپنا لشکر لے کر مزدلفہ کے پاس جب پہنچا، وادی محصر میں، تو وہاں پر قریش کے جو سردار تھے حضرت عبد المطلب وہ تشریف لے گئے. کسی بھی طرح بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی. بات چیت ہونے کے بعد بادشاہ نے قریش کے جو اونٹ قبضہ کر لیے تھے وہ واپس کر دیے. حضرت عبد المطلب وہاں سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد قریش کے جو بڑے بڑے حضرات تھے جو اس زمانے میں اچھے سمجھے جاتے تھے، نیک سمجھے جاتے تھے، ان کو جمع کیا ہے اور تمام لوگوں کو پہاڑوں پر منتقل کر دیا ساز و سامان کے ساتھ. حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے پاس آئے اور کعبہ شریف کا غلاف پکڑا اور تمام لوگوں سے کہہ دیا میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا. حضرت عبد المطلب دعا کرنے لگے رو رو کر. دعا کا خلاصہ یہ تھا، اے اللہ، ہم نے تو اپنے مکان کی حفاظت کر لی، اپنے بال بچوں کی، اپنے سامان کی حفاظت کر لی، یہ آپ کا گھر ہے، اس کی حفاظت آپ کرنا. ہم آپ کے حوالے چھوڑ رہے ہیں. یہ صلیب والے تیرے گھر کی طرف بری نظر کر کے آئے ہوئے ہیں اور اس کو ڈھانے کی غرض سے یہاں ناپاک قدم رکھا ہوا ہے. تو ہی مدد فرما یا اللہ. دعا کرنے کے بعد تمام کے تمام چلے گئے. رات کا وقت تھا، رات گزاری. جب صبح ہوئی تو ادھر ابرہا نے ارادہ کیا لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کا. اس نے سب سے پہلے مکہ میں اعلان کروایا کہ جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ میں قائم رہے اور جس کو مقابلہ نہ کرنا ہو وہ مکہ خالی کر دے رہے. لیکن مکہ میں کوئی تھا ہی نہیں. ادھر حضرت عبد المطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ اور اپنے گھر کے دشمن کے ساتھ، ذرا میں دیکھوں تو صحیح. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دوست تھا جس کا نام روایت میں آتا ہے سعید تھا، ابو مسعود ان کی کنیت تھی. بڑے نیک سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. ان کے ساتھ دوستی تھی حضرت عبد المطلب.
جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت عبد المطلب سعید سے مشورہ لیتے. اب آپ ہی بتلاؤ اس سے زیادہ اہم کیا مسئلہ ہوگا. اس بنا پر جلدی سے بلایا کہ سعید میرے پاس آئیے. ان کو کم نظر آتا تھا، عمر رسیدہ ہو چکے تھے. سعید ثقفی تھے. ثقفی جو خاندان ہے نا وہ طائف کا ہے. حجاج بن یوسف جو تھا وہ بھی ثقفی تھا. محمد بن قاسم جو سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھا سن 91 ہجری میں 91 میں، اس وقت سے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. اور صحیح معنوں میں تو 391 میں آیا. سلطان محمود غزنوی نبر اللہ مرقدہ انہوں نے قدم رکھا تھا. اور صحیح معنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہوئی 7ویں صدی میں. محمد غوری نام سنا ہوگا. انہوں نے صحیح معنوں میں قدم رکھا دہلی میں. اس کے بعد 7 صدی تک اسلام رہا، مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں. پھر بعد میں ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی. وجہ کیا؟ یہی وجہ اسی صورت میں ہے. علم ترو میں بعد میں کہتا ہوں. کون سی؟ اہانت کی، توہین کی، بے ادبی کی. جب مسلمانوں نے دین کی بے ادبی کی، توہین کیا، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب تھا اس مذہب پر پورے نہیں اترے، بلکہ بے عزتی کی ایک اعتبار سے اور دین کی گویا توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکومت چھین لی. جیسے کہ یہ ابرہا نے بیت اللہ کی توہین کی تو اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ سورت کا پورا خلاصہ ابھی میں سمجھاتا ہوں. تو ابرہا نے اپنے دوست ابو مسعود سے یوں کہا، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. ابو مسعود بڑے ہوشیار، انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں، 100 اونٹ کلانا کس سے کہتے ہیں معلوم؟ پہلے زمانے میں لمبے واقعات ہیں یہ تو سب میں اختصار میں سب کہتا ہوں. پہلے زمانے میں جس جانور کو حرم کے لیے اللہ کے لیے دے دیا جاتا، اس کے گلے میں پٹا پہنا دیا جاتا، کس کا؟ درخت کی چھال کا، یا کوئی پرانا جوتا ہو اس کو گلے میں لٹکا دیتے تھے. یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ یہ جانور اللہ کا ہے، حرم کا ہے، کسی انسان کا نہیں. قرآن میں بھی وہ قلائد 30 پارے میں تو یوں کہا ابو مسعود نے کہ 100 اونٹ لو اور اس کے گلے میں قلادہ پہنا دو. اور ان کو حرم شریف کے آس پاس میں چھوڑ دو. پوچھا ایسا میں کیوں کروں؟ تو ابو مسعود نے کہا یہ اونٹ آپ نے اللہ کے لیے وقف جب کر دیے تو یہ اللہ کے ہو چکے، اور وہ لشکر جب آئے گا تو ان کو اونٹوں کی ضرورت پڑے گی، کھانے کی ضرورت پڑے گی، اپنے سامان کو اوپر لادنے کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ کے اونٹوں کو جو استعمال کرے گا اللہ غضبناک ہوگا. یہ تدبیر تھی، حالانکہ یہ تدبیر نبی کرتے پھر بھی اللہ کا غضبناک ہو چکا تھا، لیکن تدبیر تھی، یہ اپنے اعتبار سے تدبیر تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کو وقف کر دیتا ہوں اللہ کے لیے. یہ جذبہ تھا کعبہ شریف کی حفاظت کا. چھوڑ دی. صبح ہوئی. صبح ہوتے ہی ابرہا نے کہا چلو لشکر تیار کرو، اور نجاشی بادشاہ نے جو ہاتھی بھیجا اس کو میرے سامنے لاؤ. بہت بڑا ہاتھی تھا،
جس کا نام تھا محمود. اور آپ کو معلوم ہوگا کل میں نے کہا تھا جب وہ راستے میں آ رہا تھا تو خطعمی جو قبیلہ تھا طائف کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا تو ایک دو آدمی ان کا جو سردار تھا نفیل نامی وہ پکڑا گیا تھا. اس کو ایسے ہی پکڑے رکھا, اس کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا آپ مجھے راستہ دکھانا. تو وہ آدمی جو نفیل تھا وہ مکے کے راستے سے واقف تھا تو وہ راستہ دکھا رہا تھا. وہ نفیل آدمی لشکر میں سے باہر نکلا. یہ خطعمی تھا, عربی تھا. باہر نکل کے محمود جو ہاتھی تھا اس کے پاس آیا. اس کے دل میں تو کعبہ کہ کعبہ کو یہ ہلاک نہ کر دے تو کسی بھی طرح وہ نفیر آیا اور ہاتھی کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے دکھا دیا کہ سن محمود. روایت میں ہی الفاظ یہ محمود سن, کان کے پاس اپنا منہ لے گیا اور عربی میں بات کی کہ محمود یاد رکھنا بیٹھ جا, خبردار تو اس حرمت والے شہر میں تو نے قدم رکھا تو یہ اللہ کا شہر ہے, اس میں اللہ کا گھر ہے. تو جدھر سے آیا ادھر ہی واپس چلا جا, ایک قدم بھی مکہ کی طرف نہ بڑھانا. عربی میں اس طرح کہا, یہ ترجمہ میں نے کیا. فوراً ہاتھی بیٹھ گیا. اب ابرہا آیا کہ چلو ہاتھی کو کھڑا کرو. فلبان سے کہا, طائف سے کہا, ہاتھی ہلنے کا نام نہیں لیتا. ابرہا غصے, جلدی اٹھاؤ اس کو, کتنی دور ہو رہی ہے, مجھے صبح ہی صبح میں کعبہ کو دھا لینا ہے. لیکن وہ اسی نہیں ڈال, یہاں تک کہ فلبانوں نے کدال لیا اور سر پہ کدال مارنے لگے ہاتھی کو, زخمی کر دیا لیکن تک سے مس نہیں ہوتا تھا. ابرہا نے کہا اس پر کسی نے جادو کر دیا ایسا لگتا ہے. بہت کوشش کی, یہاں تک کہ آنکھڑے منگوائے اور اس کی آنکھ کے نیچے چبو دیے لیکن ہلنے کا نام نہیں. ہاتھی کو احساس ہو گیا اللہ کو بچانا تھا اس ہاتھی کو, اس بنا پر ہاتھی نے قدم نہیں بڑھایا. اتنے میں کیا ہوا, ابرہا نے کہا کہ ایک کام کرو تو اس کو دوسری جانب پھیرو تو یمن کی جانب پھیرا, ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بھاگنے لگا. پھر مکہ کی طرف گیا, بیٹھ گیا. پھر کہا کہ چلو اس کو عراق کی طرف کرو, شام کی طرف کرو, پیچھے کی جانب کرو, شمال کی جانب کرو. ہر جانب کیا, ہر جانب کر کے وہ بھاگنے لگا. اور پھر بعد میں کہا اب کعبہ کی طرف کرو, کعبہ کی طرف کیا, فوراً بیٹھ گیا. پریشان, کسی میں کتنی دیر دیر ہو گئی. تمام لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور حضرت المطلب پہاڑ پر سے دیکھ رہے ہیں. عجیب ماجرا تھا. اور نفیل نے یہ آواز کہہ کے ایسی بھگدڑ مچائی کہ ہاتھ نہیں آیا, سیدھا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا گیا. سب تلاش کر رہے کہ نفیل کہاں. نفیل کو تو معلوم تھا اللہ کا گھر ہے, وہ تو اپنے بچاؤں کی خاطر ان کا ساتھ دیا تھا تو وہ بھاگ گیا. اتنا کہہ کر ہاتھی کو. اتنے میں ابرہا نے کہا ہمارے پاس صرف ایک اکیلا تھوڑی ہاتھی ہے, ہمارے پاس تو 12 ہاتھی ہے, دوسرے ہاتھی کو تیار کرو. دوسرے ہاتھی کو تیار کیا, سوار ہوا. جیسے وہ دلہری سے وہ ہاتھی آگے بڑھنے لگا, اب قریب تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائے. وادی محسب تک آ چکا, اس کے کنارے تک. اتنے میں حضرت عبد المطلب اور ابو مسعود چوٹی کے اوپر کھڑے تھے دونوں. اب قریب تھا کہ لشکر مکہ میں داخل ہو. وہ ہاتھی تو بیٹھا ہی رہا, وہاں سے ہٹا ہی نہیں. اور 12 ہاتھی تھے اور تمام کسان ایک فلبان تھا ہاتھی چلانے والا. ان کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ سنیں. اب وہ آگے بڑھنے لگے. اتنے میں دیکھا ابو مسعود نے کہ سمندر کی طرف سے کچھ آ رہا ہے بادل کی شکل میں, تو انہوں نے فوراً حضرت عبد المطلب سے کہا ادھر تو دیکھو جدہ کی طرف. جدہ یہ بالکل کنارے پر ہے جیسا کہ معلوم ہے سب کو.
وہاں سے دیکھا گول کے گول کچھ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا آ رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو پرندے لگتے ہیں. پرندے آئے، تمام کے تمام آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تو یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو کہیں سے نہیں لگتے، نہ عراق سے لگتے ہیں، نہ شام سے لگتے ہیں، نہ جدہ سے لگتے ہیں، یہ تو سمندر کے بیچ میں سے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں اس کی جہت کہاں ہے. سب دنگ رہ گئے کہ اس کی کوئی جہت ہی نہیں لگتی کہ یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں. جیسے ہی پرندے آ چکے وہ لشکر تو آ رہا تھا مکہ میں. جب پورے لشکر کو گھیر لیا، ایک روایت کے اعتبار سے 60,000 کا لشکر اور ایک روایت میں 1,00,000 سے اوپر تھا، سب بیچ میں جو ملایا تھا ان تمام کو ملا کر 1,00,000 سے اوپر تھا. تو پرندے اتنے پرندے تھے پورے بادل کی طرح سب کچھ چھا لیا. روایت میں آتا ہے ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، سب کنکر، چنے سے چھوٹا اور مسور سے بڑا وہ کنکر، ایک چونچ میں تھا اور 2 پنجوں میں تھا. پورے لشکر کو گھیر لیا اور بالکل سیدھ میں کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا جو ہاتھی آگے بڑھا تھا. اور عجیب بات حضرت عبد المطلب کی روایتوں میں ہے کہ پرندوں میں بھی سب پرندے تھی، سب سے آگے ایک پرندہ تھا، اس کے پیچھے پیچھے سب پرندے آ رہے تھے. تو جو ہاتھی آگے بڑھا اس نے پہلی کنکری پھینکی تو ہاتھی کے سر پہ گھسی اور پیچھے کی راہ سے نکل گئی اور جہاں سے وہ گزری پورے حصے کو جلا کر خاکستر کر دیا. 3 کنکریاں ہر ایک کے اوپر ڈالی تو وہ کس طرح ہو چکا معلوم؟ تمام اعضا یکے بعد دیگر گرنے لگے زمین کے اوپر. تمام کنکریاں تمام انسانوں کے اوپر، تمام گھوڑوں کے اوپر اور جتنے بھی ہاتھی ہے سب کے اوپر ڈالا. بگدڑ مچ گئی پورے لشکر کے اندر. یہ دن کا واقعہ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عبد المطلب. اور عجیب کیا ہوا معلوم؟ کیونکہ 60,000 ایک روایت کے اعتبار سے 1,00,000 کے اوپر لشکر تھا. اگر تمام کے تمام وہیں مر جاتے گھوڑوں کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ تو وہ مکہ کتنا بدبودار ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ایسی سزا چکھائی، ایسی تکلیف اور ایسا درد ہوتا تھا جس کی بنا پر وہ بھاگتے چلے جاتے تھے اور نفیل کو بلاتے تھے، ان نفیل رستہ دکھاؤ، ان نفیل رستہ دکھاؤ. لیکن نفیل وہاں نہیں تھا. یہاں تک کہ سب اتنے بھاگے، کوئی چشمے میں پہنچا، کوئی کہاں پہنچا، کوئی وادی میں پہنچا، کوئی گھاٹی میں پہنچا، کوئی رستے میں پہنچا، کوئی پتھر سے ٹکراتا تھا، کوئی پہاڑ سے ٹکراتا تھا، کوئی کھڈے میں گرتا تھا. اتنے سب یہاں تک کہ وہ یمن واپس جا رہے تھے، یمن تک کی بیچ کی تمام زمین لاشوں سے بھر گئی. مکہ میں بہت کم لاشیں باقی رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے انجام کیا اس کا. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ یہاں تو بھگدڑ مچ گئی تو دیکھے تو صحیح نیچے کیا ہے. اب مانگنے کے لیے جو سامان تھا ان کے پاس، ان کو ہلکا کرنے کے لیے سب پھینک رہے تھے. حضرت عبد المطلب اکیلے نیچے اترے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی. نیچے اترنے کے بعد دیکھا کہ کسی کی آہٹ نہیں سنائی دیتی. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سوئے ہوئے ہیں سب؟ تو ان کو ہلایا تو دیکھا تو مردے پڑے ہوئے سب. کتنی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے دیکھا اتنا سامان ہے، اتنے ہیرے جواہرات، اتنا سونا اور اتنا سب چیزیں اور اتنے کپڑے اور اتنے ہتھیار سب پڑے ہوئے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے سب بھاگ گئے. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یہ مال غنیمت تھا. حضرت عبد المطلب نے انہیں کے کدال سے گڑھا کھودا، پورے گڑھے کو جواہرات سے، سونے سے اور سامان سے بھر دیا اور اپنے دوست کے لیے دوسرا گڑھا کھودا، ابو مسعود کے لیے اس کو بھی پورا بھر دیا. اور بھرنے کے بعد ابو مسعود کو بلا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا. ہلاک کرنے کے بعد یوں فرمایا دیکھو یہ میں نے گھڑا اپنے لیے کھودا تھا اور یہ آپ کے لیے کھودا تھا. ان 2 گھروں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو پسند کر لو. اگر دونوں گھڑے جائیں تو دونوں لے لو اور جو بھی آپ کو پسند ہو. ابو مسعود نے کہا جو گھڑا آپ نے اپنے لیے رکھا وہ آپ اپنے پاس رکھو، یہ گھڑا میرا. اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بلا لائے کہ مال لوٹو، جتنا لوٹنا ہو، یہ مال غنیمت ہے. قریش والے اتنے مالدار ہو چکے، روایتوں میں آتا ہے کہ قریش سب سے زیادہ تو مالدار ہے کچھ زمانے سے یہ ابرہہ کے لشکر کے مال کی بنا پر.
اور حضرت عبد المطلب سب کے سردار، سب سے زیادہ مالدار، کیوں؟ انہوں نے قیمتی جو سامان تھا وہ تمام کا تمام جمع کر لیا۔ تو یہ تمام کا تمام سامان جمع کرنے کے بعد یہ خبر پورے عربستان میں، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کی بنا پر قریش والوں کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد 50 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کو بولتے ہیں ارحاد۔ ولادت سے پہلے جو معجزہ ہو، خرق عادت جو چیز ہو ولادت سے پہلے، اس کو بولتے ہیں ارحاد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ہوا تھا، لیکن قریش کو معلوم نہیں تھا۔ کعبہ شریف کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر کی گئی۔ اب قریش والے تو یوں سمجھے کہ یہ ہماری بنا پر، اور واقعی ان کی اس زمانے میں بڑی عزت ہو چکی، اسی بنا پر ان میں قوم پرستی آ چکی اور ان میں تکبر آ گیا، کیونکہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد تو تمام لوگ قریش والوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جہاں جاتے تھے ان کی مہمانی ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے ہدیے تحفے ان کو ملتے تھے، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ قریش اللہ کے ہیں، اور اللہ کے جب ہیں ان کی طرف جو کوئی غلط نظر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بدلا لیتا ہے۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ روزانہ اس کا چرچا ہوتا رہا۔ اتنا چرچا ہونے لگا کہ سال کی ابتدا ہی عام فیل سے ہونے لگی۔ ایک سال جب ہو گیا تو یوں لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہ جو فیل والا جو واقعہ ہوا اس کا 1 سال ہوا، 2 سال ہوتے کہ فیل کے بعد 2 سال ہوئے، اس طرح۔ اور یہ سورت کب نازل ہوئی؟ الم تر، یہ واقعے کے 45 سال کے بعد، لیکن 45 سال تک مسلسل اس واقعے کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اسی بنا پر اب دیکھو، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر، اے محمد آپ نے نہیں دیکھا، یہ معنی اس کا الم تر، اے محمد آپ نے نہیں دیکھا، کیف کیا کیا، فعل کیا کیا، ربک تیرے رب نے، یہ اصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کب موجود تھے وہاں، لیکن یہ واقعہ اتنا تواتر کے ساتھ چلتا تھا، ہر بچے کی زبان پر تھا، پوری دنیا میں مشہور تھا۔ تو جو واقعہ اتنا مشہور ہو تو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کوئی اپنے نظروں سے دیکھا۔ ایک تو یہ جواب، اس کا اصلی جواب یہ۔ دوسرا جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تو کب سے آ چکے، 7-8 مہینے تو ہو چکے تھے۔ بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں محمد کو دکھا دیا ہو۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، دلیل سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ۔ کیا دلیل معلوم؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی ماں کے پیٹ میں تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت مریم علیہ السلام سے ملتی تھی تو کیا فرماتی تھی معلوم؟ تو جب بھی میں آپ سے ملتی ہوں میرے اندر میں جو بچہ ہے وہ جھکتا ہے آپ کے سامنے، کیا وجہ ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی حضرت مریم علیہ السلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے سامنے جھکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے، تو یہ بچے اندر پیٹ میں، تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ میرے سامنے حضرت عیسیٰ آئے۔ یہ کیسے پتا چل جاتا؟ وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ انبیاء کی معجزے، انبیاء کی خرق عادت چیزیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام انبیاء سے اونچا۔ جب یحییٰ دیکھ لیتے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر تک دیکھ لیتے تھے، تو کیا اتنا اہم واقعہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی ایک جواب ہے۔ علم ترى کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا محمد، ہو سکتا ہے دکھایا ہو، اور وہ دیکھنا تو ہے ہی، تواتر کے ساتھ یہ واقعہ چلا آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا، یہ تو میں نے واقعہ سنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حالانکہ ان کا تو ابھی وجود بھی نہیں تھا حضرت عائشہ کا، کہ میں جب 6 سال کی تھی اس وقت تو میرا نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہے کیسے نکاح ہوا، وہ بھی وہ خود بیان فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ایک فوٹو لے کر ریشم کے کپڑے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوٹو دکھایا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ فوٹو لے کر، یہ آئندہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ میں تھی۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ حضرت عائشہ کا کتنا اونچا مرتبہ، عجیب و غریب ان کی باتیں ہیں واقعات۔ جب ان کی حضرت فاطمہ کے ساتھ کوئی بحث ہوئی تھی نا، عجیب و غریب دونوں نے بحث کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات بڑی خوشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا ان کے سینے پر یہاں سر مبارک تھا، اسی حالت میں وصال ہوا۔ حضرت عائشہ کے گود میں ہوتے اور اللہ کی وحی نازل ہوتی، حضرت جبرائیل آتے، ایک لحاف میں سوئے ہوئے ہوتے، ایک چادر میں ایک گدے میں، دونوں ساتھ میں، اور اس حالت میں بھی وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل تشریف لاتے۔ ایسی فضیلت کسی بیوی کو حاصل نہیں۔ اور یہ بھی فرماتی ہے اخیر میں، سب سے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک میں جس کا لعاب پہنچا وہ میرا لعاب تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں 6 سال کی تھی، میں نے وہ کنکر دیکھے جس کنکر کو لے کر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ابرہہ کے لشکر کے اوپر بھیجا، وہ کنکر عجیب قسم کے تھے۔ یہ فرماتی اور کیا فرماتی معلوم حضرت عائشہ کہ میں نے ان فیل پالوں کو بھی دیکھا کہ جو صفا اور مروہ یہ دو جو پہاڑ تھے، جیسے کہ آج تک صفا مروہ کی جو صحیح ہوتی ہے وہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں اپاہج تھے پیروں کے اعتبار سے اور آنکھوں سے بالکل نابینا تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ لوگ یوں فرماتے جب سے وہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے یہ مکہ میں تھے اور اس وقت سے یہ نابینا ہے، اپاہج ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو تھوڑا بہت دے دیتے ہیں۔ یہ ان کا نتیجہ تھا، اور اللہ نے ان کو کیوں باقی رکھا؟ عبرت کے لیے یہ بھی یاد رکھے۔ اور عجیب کیا ہوا معلوم، ابرہہ جو تھا اس کو جو گولی لگی پرندوں کی مختصر معمولی تھی، چنے سے چھوٹی تھی، وہ تو ایسا بھاگا اور چیچک جیسے آبلے پڑ گئے تو خود بخود آہستہ آہستہ اس کے بدن کا گوشت گرتا جاتا تھا اور خون اور اسی طرح لہو اور کچا لہو بھی نکلتا تھا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچا۔ یمن پہنچنے کے بعد پورا واقعہ سنایا اور مر گیا۔ کتنا ہو گیا معلوم؟ روایت میں یوں آتا ہے پورا بدن گلتے گلتے نیچے گرتے گرتے چڑیے کے بچے جتنا ہو گیا دب رہا۔ یہ نتیجہ کیا جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دیتا اس کو، اگر دنیا میں نہیں کیا کل قیامت کے دن کریں گے، جیسے کہ حدیث میں جو تکبر کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل میں کر دے گا اور لوگ ان کو رو دیں گے اپنے پیروں نیچے۔ یہ تکبر کا نتیجہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوئی، یہ تو یمن تک بات ہوئی نا، اصل تو نجاشی کا حکم تھا نا وہاں پر، تو ابرہہ کا وزیر تھا ابو یعصوم، وہ بھی بچ گیا۔ وہ تو ایسا بھاگا
سیدھا حبشہ پہنچا. جیسے ہی حبشہ پہنچا نجاشی کو پورا واقعہ سنایا، جو ہوا وہ سب پورا مکمل. پورا سنانے کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ پورا واقعہ آ چکا، ایک دم سے ایک پرندہ آیا اور وہ گولی ڈالی، وہی مر گیا. اللہ کو منظور تھا کہ نجاشی کو اپنا آنکھوں دیکھی واقعہ یہ سنا دے، وہاں سنانے تک اس کو زندہ رکھا اور پھر بعد میں مروا دیا. یہ ابرا کا حل ہوا. اور فلمان حضرت اسما بھی یوں فرماتی ہے، میں نے بھی وہ فلمانوں کو دیکھا تھا اور صحابہ بھی ان کنکریوں کی زیارت کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور وہ کنکر کس کے تھے؟ خود اللہ فرماتے ہیں. تو یہ واقعہ ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ محمد آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. اچھا دوسری بات، وہ جو محمود ہاتھی تھا نا، اللہ نے اس کو بچا دیا. اس نے منع کیا تھا. وہ جب وہ دوسرے ہاتھی آ رہے تھے اتنا چیخ رہا تھا، وہ اپنی زبان میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے ہاتھیوں تم اس پر حملہ نہ کرنا، لیکن نہیں مانا دوسرے ہاتھیوں نے. اللہ تعالیٰ نے تمام ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا، پھر محمود نامی ہاتھی باقی رہا. تو پہلی آیت کا مطلب تو آپ سمجھ گئے. اب سمجھے 2 دن کے بعد آگے فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا محمد؟ انہوں نے کیسی تدبیر کی، کتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تدبیر کو کیسے غلط کی؟ معلوم چھوٹی چھوٹی پرندوں. اس سے اب میں سبق آپ کو بتلاؤں جو علماء فرماتے ہیں اچھی کہ اللہ کی جب مدد شامل حال ہو تو چھوٹا جانور بھی بڑے جانور پر غالب آ سکتا ہے. پرندہ پورے ہاتھی پر غالب آ چکا، پورے لشکر والوں پر غالب آ چکا. کیوں؟ اللہ کی تائید حاصل تھی اس پرندوں کے ساتھ. تو یاد رکھنا اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ہمارا کوئی بال دیکھا نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. پانی میں طاقت نہیں، جب تک کہ اللہ کی تائید نہ ہو پانی کو وہاں تک وہ کسی کو ڈبو نہیں سکتا. چھری میں طاقت نہیں، جب تک کہ اللہ کی تائید حاصل نہ ہو وہاں تک چھری کسی کو کاٹ نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس صورت سے یہ پتا چلا زبردست سبق ملتا ہے. 2 سبق ملے. ایک سبق تو وہ ملا جو اللہ کے شاعر کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، اللہ کا اس کو ذلیل کرے گا جیسا کہ اللہ کو کیا. ایک تو یہ سبق. اور دوسرا سبق وہ، اور اسی دوسرے سبق میں ایک بات سن لو، اللہ کا قہر جب نازل ہوتا ہے چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کا قہر چھوٹا بڑا سا بڑا جانور بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب بے ادبی ہوتی ہے شعائر اللہ کی، تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. اس سے علماء یوں فرماتے ہیں کہ جو شعائر ہو اس سے بے ادبی نہ کرنا، ورنہ اللہ کا جب قہر نازل ہوگا کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا انسان کو. کہاں تم بھاگو گے؟ اب رہا کا لشکر کہاں بھاگتا تھا لیکن کہیں ٹھکانہ نہیں ملا. ابو یکتم وہاں حبشہ پہنچ گیا لیکن وہاں بھی اس کو ٹھکانہ نہیں ملا. یہ ہے اللہ کا قہر کی معمولی جھلک. یہ سبق لینا ہے ہمیں. اچھا تو شاعر کون؟ اچھا میں یہ آیت پہلے پوری کر لوں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تدبیر کو، ان کے داؤ کو، انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ہمارے کعبہ کو گرانے کے لیے، قبر و فر کے ساتھ وہ آیا تھا اور یوں کہتا تھا آج ہمارا کعبہ کا رب بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کعبہ کا رب بھی اپنے کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی لشکر بڑا سے بڑا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح اس نے یوں کہا تھا. تو دیکھو ہم نے کس طرح غلط کر دیا، ہاتھ میں مل گیا سب کچھ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہم نے ان پر بھیجے
جھنڈ کے جھنڈ پرندے، ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ، یہ تو ہم بولتے ہیں نا ابابیل، یہ ابابیل معنی نہیں، ہاں وہ پرندہ ایسا ابابیل جیسا تھا، ورنہ ابابیل کا معنی ہوتا ہے فوج، ڈر فوج، ٹکڑیاں کی ٹکڑیاں۔ ہم نے پرندے بھیجے چھوٹے چھوٹے، جو کبوتر سے چھوٹے تھے اور ابابیل سے تھوڑے بڑے تھے، ان کی چونچ سرخ قسم کی تھی اور ان کے پنجے بھی سرخ قسم کے تھے، اور کم قسم کے پرندے تھے، وہ روایتوں میں آتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ تَرْمِيهِمْ، ان پر پھینکتے تھے، بِحِجَارَةٍ، پتھر، من سجیل، کنکر کے۔ سجیل کسے بولتے ہیں؟ یہ فارسی سے عربی بنا۔ سجیل اصل میں تھا تنگے گل، تنگ یعنی پتھر اور گل یعنی مٹی، یعنی مٹی کو آگ میں تپایا جاوے کہ جس کی بنا پر مضبوط کھچڑی جیسا ہو جاوے، ایسی پتھر، اور اس کے اوپر ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جس کنکر سے جس آدمی کو مرنا تھا، جس ہاتھی کو مرنا تھا، جس گھوڑے کو مرنا تھا، اس پتھر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی عجیب بات، یہ ہم نے بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے یہ جو پتھری چھوٹی چھوٹی تھی لیکن بموں کی طاقت تھی اس کے اندر، ایٹم بم جیسی اس کے اندر طاقت تھی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے پورے لشکر کو کیسا کر دیا؟ کھایا ہوا بھوسا ہو بھوسا، جس طرح کوئی جانور کے سامنے ہم گھاس کھاتے ہیں تو جتنا کھانا ہو تو کھا لیتا ہے، پھر دوسرا بھوسا پیشاب پاخانہ میں اور پیروں تلے کیسا ہو جاتا ہے، اسی طرح پورے لشکر کو ہم نے ریزا ریزا کر دیا۔ یہ معنی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ تو سورت کا معنی بھی ہوا اور مختصر تفسیر بھی ہوئی۔ اب اس سے کیا سبق لینا ہے؟ دو سبق تو میں نے بیچ میں بتلا دیے، لیکن اب وقت ہو چکا، اس لیے آئندہ کل چلو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو یا اللہ بے ادبی سے بچا لے، یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں شاعر کی عظمت اور ادب اور احترام بٹھا دے یا اللہ۔ تیرے جتنے بھی شاعر ہیں، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، نماز، اولیاء اللہ، تیرے خاص بندے، اور اسی طرح جتنے بھی شاعر ہیں، تیری علامتیں ہیں، یا ارحم الراحمین، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں یا اللہ، تیری تائید ہم طلب کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں سب کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا لے یا اللہ، توہین سے بچا لے یا اللہ، بے ادبی سے بچا لے یا اللہ، تیرے گھر کی بے ادبی سے بچا لے یا اللہ، کلام اللہ کی بے ادبی کرنے سے بچا لے یا اللہ، تیرے جو بندے ہیں خاص بزرگان اولیاء اللہ اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان سب کی عظمت، ادب، احترام، محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کے بھر دے یا اللہ، اس میں کمی نہ آنے پائے، بے ادبی نہ ہونے پائے یا اللہ، مرتے دم تک ہمیں بے ادبی سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی یا اللہ اس لشکر جیسا ہو، اصحاب فیل جیسا ہو، اللہ تو بچا لے، دین کی بے ادبی سے بھی بچا لے یا اللہ، پیغمبر کی بھی بے ادبی سے بچا لے یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، اس مہینے کی بے ادبی سے بچا لے، یہ بھی شاعر میں سے ہے یا اللہ، یہ مہینہ بھی تیری علامت ہے یا اللہ، اس سے بھی تو بے ادبی سے تو بچا لے یا اللہ، یا اللہ ہم سے اگر صحیح معنوں میں ادب نہ بچا لا سکے، اس کا حق ادا نہ ہو سکے تو معاف فرما، لیکن بے ادبی سے تو ضرور بچانا، بے ادبی سے تیرا غضب جوش میں آتا ہے یا اللہ، تو ناراض ہو جاتا ہے، تیری پکڑ واجب ہو جاتی ہے یا اللہ، ہم سے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہ ہو تو کم از کم یا اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، ہم سے بے ادبی نہ ہونے پائے یا اللہ، کلام اللہ بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ، تیرا شعیرہ ہے، تیری علامت ہے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تلاوت نہ کر سکے یا کچھ نہ کر سکے تو یا اللہ بے ادبی سے تو ضرور بچا لینا یا ارحم الراحمین۔
الراحمین بے ادبی پر تیرا غصہ جوش میں آ جاتا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تیرے غضب سے بچا لے، تیرے قہر سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے یا اللہ، دنیا میں بھی یا اللہ اور آخرت میں بھی اور عالم قبر میں بھی اپنی پکڑ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، اپنی توفیق شامل حال فرما یا ارحم الراحمین۔ تیری توفیق کے بغیر ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم چاہیں یا نہ چاہیں یا اللہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے قدم اگر گناہوں کی طرف اٹھے، اس کے باوجود یا اللہ تو ہماری پیشانی پکڑ کر یا اللہ ہمارے قدم کو نیکیوں کی طرف بڑھانے کی توفیق عطا فرما، صالح عمل کی طرف یا اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ گناہوں سے بچا لے، تمام نافرمانیوں سے بچا لے، تمام ایسے اعمال سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو یا اللہ، تیری مدد نازل ہو، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاوے، خوش ہو جاوے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بن جاوے، دنیا بھی راحت اور سکون اور عافیت والی گزرے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ایسے اعمال سے بچا لے کہ جس سے ہم دنیا میں بھی پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، تیری ناراضگی میں ہو، تیرے غضب پکڑ میں ہو، ان تمام اعمال سے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، ہمارے اندر کوئی قوت طاقت نہیں، اپنے فضل سے تو ایسے کاموں سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، بے ادبی سے بچا لے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں تیری محبت نصیب فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، کلام مجید کی محبت نصیب فرما، حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے بچا لے یا اللہ، دشمن جو اس کے خلاف سازش کرتے ہو ان کی سازش کو انہی کے اوپر یا اللہ پلٹا دے، انہی کو ہلاک فرما دے یا اللہ، اور حرمین شریفین کی یا اللہ قیامت تک حفاظت فرما یا اللہ، وہاں کے بچنے والوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بچنے والوں کو صحیح توفیق دے یا اللہ، وہاں کے بچنے والوں کو یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ عزت بچا لانے کی توفیق عطا فرما، توہین سے بچا لے، بے عزتی سے بچا لے، بے ادبی سے بچا لے، تمام کے دل میں حرمین شریفین کی محبت پیدا فرما یا اللہ، شیطانیت سے بچا لے، وہاں گناہوں سے بچا لے یا اللہ، ورنہ بیت اللہ کی توہین جو کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے یا اللہ، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی بے ادبی کرتے ہیں تیرے گھر کی، اپنے فضل و کرم سے پکڑ نہ فرمانا، سب کو صحیح توفیق دے دے یا اللہ، صحیح سمجھ دے دے یا اللہ، جب تک تو سمجھ نہ دے دے وہاں تک وہ نہیں سمجھ سکتے یا اللہ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے پریشان خانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو تمنا ہو یا اللہ، ان تمناؤں کو آپ ہی پورا فرمانے والے ہو یا اللہ، پوری فرما دے، ان کی جو حاجتیں ہوں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جلدی ان کی حاجتیں پوری فرما دے، ان کی جو پریشانیاں ہو جلدی سے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ، اور اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، کلام مجید سے نسبت عطا فرما یا اللہ، تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو کچھ یا اللہ کلام مجید کے متعلق اس کی تفسیر کے متعلق آپ کہنے کی توفیق دے، سب سے پہلے مجھے اور سامعین کو اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے، اور مجالس کو قبول فرما کر تو راضی ہو جا یا اللہ، اس کو ذریعے نجات بنا دے، آخرت میں نجات کا سبب بنا دے، آخرت میں جنت میں دخول کا سبب بنا دے، جہنم سے خلاصی کا سبب بنا دے، تیری رضامندی کا سبب بنا دے، اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے ذریعے سے تیرے حبیب کو ہمارے سے یا اللہ خوش فرما دے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ بہت کچھ مانگنا ہے یا اللہ، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہم کیا مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، اور کیا مانگنا چاہیے اور ہم نہیں مانگتے وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، سب کچھ اپنے فضل و کرم سے شایان شان عافیت اور عزت اور جلدی عطا فرما یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين۔
کہیں આગળ આપણે પાર્ટી પર હા બીજી તમને બની ગયું એવું ના નથી એવું હા એ બી લાગે અચ્છા જોઈશું No pague. ये हमारे शरीफ भाई एडवोकेट